يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ آج ہماری اس محفل میں ایک حدیث شریف کی عظیم کتاب کی تکمیل ہو رہی ہے اور اللہ کے مبارک کلام قرآن کریم کا آخری سبق پڑھایا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ مجلس مجمع البحرین بن گئی۔ اللہ کا کلام بھی اس مجلس میں پورا ہو رہا ہے اور الحمدللہ احادیث مبارکہ کی بڑی عظیم المرتبت کتاب جس کا نام مشکات المصابیح ہے، یہ کتاب بھی پوری ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو کتاب ہے مشکات شریف، مشکات شریف، اس کے تعلق سے ہمیں چند باتیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ مشکات المصابیح کا کیا مطلب ہے؟ مشکات کے معنی علماء نے لکھے ہیں، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ تعمیر کرتے تھے، مکان بناتے تھے، تو دیواروں کے اندر چراغ رکھنے کے لیے ایک طاق بنا دیا کرتے تھے۔ وہ طاق دو طرح کا ہوتا تھا، ایک ایسا کہ جس کی دونوں جانب کشادگی ہوتی تھی، کھلا ہوتا تھا، اور ایک ایسا طاق ہوتا تھا جس کی ایک جانب کھلی رہتی تھی۔ ایسا طاق جس کی ایک جانب کھلی رہتی ہو، اس طاق کو عربی زبان میں مشکات کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے مصابیح۔ مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، اور مصباح کے معنی آتے ہیں چراغ۔ اس اعتبار سے مشکات المصابیح کا معنی اور مطلب ہو گیا چراغوں کا طاق۔ علماء نے لکھا ہے اس کتاب کا نام مشکات المصابیح اس وجہ سے پڑا ہے کہ صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب مصابیح السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بہت ساری احادیث جمع فرمائی۔ ان احادیث کو تشبیہ دی گئی ہے چراغوں کے ساتھ، گویا مختلف قسم کی احادیث طاق کے اندر بطور چراغ کے رکھ دی گئی ہیں، جس سے طاق روشن ہو گیا۔ گویا یہ کتاب مختلف انداز کی، مختلف قسم کی احادیث کی وجہ سے روشن اور منور ہے۔ یہ اس کتاب کے نام کے معنی ہے، مشکات المصابیح کے نام کے معنی۔ نیز یہیں پر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہماری یہ جو مشکات المصابیح کتاب ہے، اصل میں یہ کتاب مصابیح السنہ تھی۔ اصل میں یہ کتاب مصابیح السنہ تھی، اور مصابیح السنہ
یہ ایک ایسے محدث نے، ایسے مفسر نے لکھی جس کا نام ابو محمد حسین ابن مسعود الفرا البغوی الشافعی ہے، جو 6 صدی کے بہت بڑے عظیم مفسر اور عظیم محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مصابیح السنہ، اور مصابیح السنہ کے اندر انہوں نے 4434 احادیث نقل فرمائی۔ 4434 احادیث مصابیح السنہ کے اندر نقل فرمائی۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مصابیح السنہ نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں 7 کتابوں سے احادیث نقل فرمائی۔ نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، اور ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے اصح کتاب علماء کا اتفاق ہے وہ بخاری شریف ہے، جس کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے وہ مسلم شریف کا ہے۔ ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں ان دونوں کتابوں سے حدیثیں نقل فرمائی، اور الصحاح کے نام سے ایک عنوان اور ہیڈنگ لگایا، اور اس کے تحت ان دونوں کتابوں کی احادیث اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ اور 5 کتابیں اور جنہیں سنن خمسہ کہتے ہیں، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن دارمی۔ 5 کتابیں یہ اور 2 کتابیں بخاری شریف اور مسلم شریف، ان 7 کتابوں کو اصول 7 کہتے ہیں۔ ان 7 کتابوں کو اصول 7 کہتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پر بھی مشکات میں آپ کو اصول کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہی 7 کتابیں ہوں گی، اصول 7، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور سنن دارمی۔ چنانچہ علامہ بغوی نے ان 7 کتابوں سے 4434 احادیث نقل فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 8ویں صدی کے 2 بڑے عالم علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، عظیم محدث ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے محدث ہیں، اور ان کے عظیم شاگرد ہیں علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ علامہ طیبی نے ایک مرتبہ اپنے ہونہار شاگرد سے یہ عرض کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے مصابیح السنہ، اس کتاب کے اندر بہت سا اغلاق ہو گیا، بہت ساری باتیں ایسی ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو احادیث میں شک ہونے لگا۔ مثال کے طور پہ مصابیح السنہ میں جو حدیثیں بیان کی گئیں، تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ان احادیث کے بیان کرنے میں صحابی کا ذکر نہیں فرمایا. کون سے صحابی روایت نقل کر رہے ہیں؟ اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سند نقل نہیں کی. سلسلہ سند جو احادیث میں بہت اہمیت رکھتا ہے وہ سند بیان نہیں فرمائی. اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ میں احادیث ذکر کرنے کے بعد حوالہ نہیں دیا کہ یہ حدیث کہاں کی ہے. ان تین بنیادی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ اس کتاب کے اندر ضعیف احادیث بیان کی گئی. اور اس بات کی فکر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کو 300 سال کے بعد اس کتاب کے مصابیح السنہ کے اس بات کی فکر ہوئی. اور انہوں نے اس بات کا ذکر علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اپنے شاگرد سے، ہونہار شاگرد سے. چنانچہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیڑا اٹھایا اور اس کتاب کی احادیث کو تلاش کرنا شروع کر دیا. ایک ایک حدیث میں جو ہے آپ نے محنت کی اور آپ نے یہ کیا کہ مصابیح السنہ کے اندر صحابی کا ذکر نہیں تھا. صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے صحابی کا ذکر فرمایا کہ یہ حدیث کون سے صحابی نقل کر رہے ہیں. نمبر 2، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ نہیں ذکر کیا تھا. صاحب مشکات نے حوالے بھی نقل فرمائے. نمبر 3، بعض جگہ پر صاحب مشکات کی تلاش بسیار کے بعد بھی حوالہ نہ مل سکا تو مشکات میں آپ نے دیکھا کہ کچھ جگہ پر لکھا ہے بیاض، سفیدی کا لفظ لکھا ہوا ہے بیاض. وہاں اس طرح اشارہ ہے کہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کا حوالہ نہیں مل سکا. اگرچہ بعد کے محدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حوالوں کو پر کیا کہ یہ حدیث کہاں نقل کی گئی ہے. اسی طریقے سے مصابیح کے اندر 2 عنوان لگائے گئے تھے. صاحب مشکات نے ان کو 3 کیا اور ان کا نام بھی بدلا. بخاری اور مسلم کی جو حدیث آتی ہے وہ فصل اول میں آئے گی، اور ترمذی جو سنن اربعہ وغیرہ کی جو احادیث ہیں وہ فصل ثانی میں آئے گی، اور کچھ احادیث کا اور بھی اضافہ فرمایا وہ فصل ثالث میں نقل فرمائی. یہ بھی کام صاحب مشکات نے کیا. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر صاحب مصابیح السنہ نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ اپنی کتاب میں صرف مرفوع روایات نقل کی جائیں گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی ڈائریکٹ نقل کرتے ہیں وہ احادیث نقل کی جائیں گی. لیکن صاحب مشکات نے احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ احادیث مقطوعہ کا بھی اہتمام فرمایا اور احادیث موقوفہ کا بھی اہتمام فرمایا. کچھ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے آثار مشکات المصابیح کے اندر نظر آئیں گے. اسی طریقے سے مصابیح کے اندر بہت ساری حدیثیں مکرر تھی. صاحب مشکات نے ان مکرر حدیثوں کو حذف کر دیا. اسی طرح 7ویں نمبر پہ یہ تبدیلی فرمائی کہ مشکات میں بہت ساری حدیثیں مختصر تھی، ان کو مکمل فرمایا. 8ویں نمبر پہ یہ تبدیلی فرمائی علامہ خطیب تبریزی نے، جو حدیثیں بہت طویل تھی اور ان کی طوالت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تھی، ان احادیث کو مختصر فرمایا.
اور بعض حدیثیں ایسی تھی کہ جو مکمل نہیں لکھی گئی تھی اور ان کی تکمیل ضروری تھی، صاحب مشکات نے ان احادیث کی تکمیل فرمائی۔ اور 10ویں نمبر کا کام یہ کیا صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری احادیث جو ہے بڑھائی، اور کتنی احادیث 4434 احادیث میں 1511 حدیثوں کا اور اضافہ فرمایا، اور مشکات شریف میں کل احادیث 5945 ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے مشکات شریف میں کل احادیث 5945 ہے، اور یہ کتاب حسین و جمیل کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے علامہ ابو عبداللہ اور بعض نے عبید اللہ لکھا ہے، ان کے والد کا نام علامہ خطیب تبریزی، چونکہ یہ تبریز کی جامع مسجد میں، تبریز ایک جگہ ہے، وہاں کی جامع مسجد میں ہر ہفتے بیان فرماتے تھے، خطاب کرتے تھے، اس لیے ان کا نام خطیب پڑ گیا اور وطن کی نسبت سے تبریزی ہو گیا، مشہور علامہ خطیب تبریزی ہو گئے۔ انہوں نے یہ شاندار کتاب لکھی، اور علماء نے لکھا ہے اس کتاب کو تلاشنے کے لیے، اس کتاب کو حل کرنے کے لیے، اس کتاب کی احادیث کی تتبع کے لیے صاحب مشکات نے تقریباً اہم 42 کتابوں کا مطالعہ فرمایا۔ 42 کتابوں کا مطالعہ کر کے مشکات شریف کے حوالے نقل فرمائیں، اور یہ ایسی کتاب ہے مشکات المصابیح، ہمارے اکابر حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں ساری کتابوں کا مطالعہ کروں، اس کو چاہیے کہ مشکات شریف کا مطالعہ کر لے۔ مشکات شریف میں ساری احادیث کی کتابوں کا خلاصہ ہے، ایسی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاہ ستہ سے پہلے، حدیث شریف کی تمام کتابوں سے پہلے مشکات شریف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ مشکات شریف کے اندر ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے احکام، فقہی احکام تمام کے تمام منظم انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، تاریخ پیدائش کا ان کی کچھ پتہ نہ لگ سکا، محققین نے بڑی تحقیق فرمائی، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مشکات جتنی مشہور کتاب ہے اس کے مصنف اتنے ہی مخفی ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے اکابر نے اتنا بڑا کام کر کے اور اپنے نام کو مخفی رکھا۔ پردہ اخفا میں ہیں ان کے حالات، پتہ نہیں لگا سکے لوگ، اندازے سے بیان کی تاریخ وفات بھی، پیدائش کا تو پتہ ہی نہیں لگ سکا۔ تاریخ وفات کے بارے میں 3 قول علماء نے لکھے، بعض نے فرمایا سن 740 ہجری، بعض نے فرمایا سن 743 ہجری، اور بعض علماء نے فرمایا سن 748 ہجری، اور ایک چوتھا قول اور بعض نے لکھا ہے کہ 40 کے بعد وفات ہوئی ہے، سن کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا۔ اور اس کتاب کا ایک عجیب معاملہ ہوا کہ جب سے کتاب لکھی گئی آج تک یہ کتاب درس نظامی میں داخل ہے، پڑھی جا رہی ہے، اور آپ حیران رہیں گے سن کر کہ اس کتاب کے لکھنے والے علامہ خطیب تبریزی جب یہ کتاب لکھ کر فارغ ہو گئے اور اپنے استاذ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش فرمائی، تو انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو اتنے خوش ہوئے، استاذ شاگرد کی کتاب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب اخلاص کے علم بردار بنائے تھے یہ لوگ۔ عجیب بات ہے کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کی شرح لکھی، طیبی کے نام سے جو مشہور ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ استاذ
استاد اپنے شاگرد کی کتاب کی شرح کر رہا ہے، جس استاذ کے حکم سے کتاب لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب کام لیا۔ یہ کیسے ہمارے اکابر تھے، اپنے شاگردوں کو اتنا آگے بڑھاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، دنیا نے دیکھا، علامہ خطیب تبریزی کو اگر سمجھنا ہے تو ٹی وی کا مطالعہ کرو۔ عجیب بات ہے، شاگرد جو ہے کتاب لکھ رہا ہے اور پھر اس کتاب کی وضاحت استاذ کر رہا ہے۔ تاریخ کے اندر ایسی مثال ہمارے مذہب اسلام کے علماء کے علاوہ کوئی اور پیش نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ چند باتیں کتاب کے تعلق سے تھی۔ اب آگے یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت باز ابن حکیم اپنے والد سے اور ان کے والد معاویہ ابن حیدہ حضرت باز کے دادا سے نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے انتم تتمون 70 امہ، کہ تم اتمام کرنے والے ہو 70ویں امت بن کر، اور تم ان امتوں میں سب سے اچھی، سب سے عزت والی امت ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ جس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ساری امتیں جتنی آئی ہیں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ اس امت کو سب سے افضل بنایا؟ بہت ساری وجہ علماء نے کتابوں میں نقل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا اور علماء نے لکھا ہے کنتم خیر امت کی تفسیر، چونکہ ضابطہ ہے سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم ہی کرتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا نے کی کہ یہ امت درمیانی امت ہے۔ درمیانی امت کا مطلب یہ ہے اس امت کے اندر اعتدال ہے۔ ترمذی شریف کے اندر وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، اعتدال سے کی گئی ہے کہ یہ امت اعتدال والی امت ہے۔ اس امت میں نہ زیادتی ہے اور نہ تفریط کمی ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس امت کے اندر عقائد میں اعتدال آپ کو ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بغض رکھتے ہیں، عیسائی کتنا بغض رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت یہودی کیا حال ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائی ہوگا کیا حال ہے۔ چنانچہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبت میں اتنے آگے آئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہودی وہ نفرت میں انبیاء کی اتنے آگے آئے کہ انہوں نے ایک وقت میں 43 انبیاء کو قتل کیا۔ ایک طرف یہ ہے کہ نبی کی محبت میں اتنا غلو ہے کہ خدا کا درجہ دے دیا گیا، اور ایک طرف یہ ہے کہ نبی کی نفرت میں اتنی آگے بڑھے کہ ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے امت محمدیہ کو بھیجا اور یہ کہا جہاں تمہارے نبی کی محبت تمہارے لیے جزء ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا جز ہے آپ کے لیے آپ کے نبی کی محبت،
وہیں آپ کو یہ بھی خیال رہے کہ نبی نبی ہیں، کوئی خدا نہیں جن کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ جنگ احد میں اس طرف اشارہ ہوا، خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ خیال ہوا کہ جب حضور اکرم علیہ السلام شہید ہو گئے تو بس اب جنگ کر کے کیا فائدہ، وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، فرمایا وما محمد الا رسول، ہمارے محمد ایک رسول ہیں، خدا نہیں ہیں کہ جن کی موت نہ آئے، جن کو وفات نہ آئے۔ قد خلت من قبلہم الرسل، ان سے پہلے بہت سے انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ہمارے نبی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو آدمی اسلام کو چھوڑے گا اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ چنانچہ یہی آیت شریفہ تھی کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور صحابہ عشق نبوی میں پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی عشق نبوی سے، جس کے دل میں، جس کے بدن کے ہر عضو میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وقت یہی آیت شریفہ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ جو آدمی محمد کو خدا مانتا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد رخصت ہو چکے ہیں، اور جو محمد کو نبی مانتا ہے وہ بھی سمجھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں، اور جو خدا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو یہ اعتدال اس امت کے اندر رکھا گیا، عبادات کے اندر اعتدال رکھا۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، عیسائیوں نے اتنی عبادت کی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور رہبانیت اختیار کر لی۔ اسلام آیا، کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ایک طرف حال یہودیوں کا ہے، وہ عبادت کے نام پہ ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک لمحہ اللہ کے لیے خالی کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ امت عطا فرمائی، اس امت کو یہ کہا کہ جہاں آپ کے لیے دنیاوی امور متعلق ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنس کر بولو گے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھو گے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حلال کما کر لاؤ گے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی بڑا فرض ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ 24 گھنٹے آپ نماز پڑھتے رہیں، نہیں، یہ اعتدال کے خلاف ہے۔ آپ وقت آنے پر نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کاموں کو کریں، آپ کام کریں، منع نہیں کرتا اسلام۔ بازار میں تجارت کریں، منع نہیں کرتا اسلام، تجارت شرعی اصولوں پر کریں، اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا کہ جو شخص سچ بول کر تجارت کرے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہ ہے اعتدال والی امت۔ معاملات میں اعتدال، ہر چیز کے اندر اعتدال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا۔ اس اعتبار سے یہ امت افضل امت کہلاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی آیت شریفہ کی تفسیر اس حدیث میں کی اور فرمایا 70ویں امت ہو تم۔ 70ویں امت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے 2 مطلب لکھے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن اور احادیث میں 70 کا عدد بولا جاتا ہے تو کثرت مراد ہوتی ہے،
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اکثر جگہ جہاں بھی 70 کا عدد بولا گیا، جیسے ہم اپنے محاورے میں بھی کہتے ہیں، کسی کے پاس ہم چلے گئے، بار بار گئے اور وہ نہ ملا، تم غصے میں آ کر کہتے ہیں بھائی تیرے پاس 70 بار میں آ گیا ہوں، تو ملتا ہی نہیں. تو 70 سے مراد کثرت ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بہت ساری امتیں آئی ہیں لیکن ان امت میں تم سب سے افضل ہو. اکثر علماء نے مطلب لکھا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ 70 سے مراد انتم تتمون 70 امہ میں یہ ہے کہ امتیں تو بہت آئی ہیں ہزاروں، لیکن بڑی بڑی جو امتیں آئی ہیں وہ 70 ہیں، اور ان 70 میں تم 70ویں امت ہو. بڑی بڑی جو امتیں آئی ہیں وہ 70 ہیں اور ان 70 میں تم 70ویں امت ہو، اور تم اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہو. سب سے افضل ہونے کا مطلب اللہ کے نزدیک علماء نے لکھا ہے، بعض نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے کہ سب سے افضل امت یہ امت محمدیہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پہ اللہ نے یہ جاری کر دیا ہے کہ سب سے افضل امت امت محمدیہ ہے. چنانچہ جیسے تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی امتوں میں سب سے افضل امت یہ امت محمدیہ ہے. چنانچہ سب سے افضل نبی کو سب سے افضل امت عطا فرمائی گئی. سب سے افضل نبی کو سب سے افضل امت عطا فرمائی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن کریم میں وضاحت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نے خود فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت آنے والا نہیں ہے. جس روز اس امت کے اندر اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا، امت کا کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو اللہ اللہ کہے، اس وقت اس امت کو اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت فرما دیں گے. اور جب تک یہ امت اللہ اللہ کہے گی تب تک یہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ جو کہ تو چلاتے رہیں گے. تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت اور بشارت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں اور بچیوں نے یہ کتاب پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے مکمل استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور علوم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.